بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی کوئی شخص اپنا کاروبار اسٹارٹ کرتا ہے تو اس کی سب سے پہلی پرائورٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی پروڈکٹ کو اپنے علاقے کے اندر سب سے زیادہ سیل کرے۔ جیسے ہی وہ اپنی پروڈکٹ کو اپنی مارکیٹ میں سیل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، کافی محنت کرنے کے بعد جب لوگ اس کی پروڈکٹ کو، اس کے علاقے والے، اس کے ارد گرد کے لوگ جو ہوتے ہیں اس کی پروڈکٹ کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ویسے ہی جو کاروباری شخص ہوتا ہے، جو بزنس مین ہوتا ہے، اس کی سیکنڈ پرائورٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی پروڈکٹ کو پورے شہر تک پھیلا دے۔ یعنی کہ جو بھی چیز، جو بھی سامان، جو بھی گڈس وہ تیار کر رہا ہے، اس کی دوسری بڑی کوشش ہوگی کہ اس کے شہر کے رہنے والے لوگ اس کی پروڈکٹ کو خریدیں۔ اگر ہم مثال سے اس بات کو دیکھنے کی کوشش کریں تو سب سے پہلے اگر ہم یہ دیکھیں کہ اگر ایک شخص کراچی میں رہتا ہے تو اس کی سب سے پہلی پرائورٹی یہ ہوگی کہ جو بھی پروڈکٹ یا جو بھی سامان وہ تیار کر رہا ہے اس کے علاقے کے لوگ اس کو استعمال کریں۔ جیسے ہی اس کے علاقے کے لوگوں کا اعتماد اس کے اوپر بڑھ جاتا ہے، اس کے علاقے کے لوگ اس کی پروڈکٹ کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد اس کی جو دوسری بڑی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی پوری پروڈکٹ کو پوری کراچی کی مارکیٹ تک پھیلا دے۔ جیسے ہی اس کا پروڈکٹ، اس کا بزنس چلنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ جو بزنس مین ہے وہ کبھی بھی ایک سطح پر نہیں رکتا۔ جیسے کہ انسانی خواہش ہے کہ وہ ہمیشہ لامحدود ہوتی ہے۔ جیسے ہی انسان کی ایک نیڈ، ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو ایک دوسری خواہش جنم لیتی ہے۔ تو جو بزنس مین ہوتا ہے وہ اپنے علاقے سے اپنے شہر تک، پھر اپنے شہر سے لے کے وہ چاہتا ہے کہ اپنی پروڈکٹ کو پورے کنٹری لیول پہ، یعنی کہ اگر ہم پاکستان کی اگزامپل لیتے ہیں تو وہ چاہتا ہے کہ اپنی پروڈکٹ کو پورے پاکستان لیول پر پھیلا دے اور پاکستان کے سارے رہنے والے لوگ جو بلونگ کرتے ہیں اس کی پروڈکٹ سے، وہ اس کا استعمال کریں۔ تو یہ کہلاتی ہے ڈومیسٹک ٹریڈ، یعنی کہ وہ اپنی پروڈکٹ کو تیار کرتا ہے اور اپنی لوکل مارکیٹ کے اندر، یعنی کہ اپنے ملک میں رہتے ہوئے اپنے لوگوں کو بیچتا ہے۔ اسے کہتے ہیں ڈومیسٹک ٹریڈ۔ لیکن وہ اس کا سفر یہاں تک نہیں رکتا۔ جیسے کہ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، جو بہت بڑے بزنس مین ہیں یا جو بہت بڑے ادارے کام کر رہے ہیں، وہ ایک چھوٹی سی سطح سے، چھوٹی سی لیول پہ اپنا بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو انٹرنیشنل لیول تک لے کے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بزنس مین جب اپنے لوکل مارکیٹ میں کامیاب ہو چکا ہوتا ہے تو اس کی ایک بہت بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جائے، یعنی کہ اپنی پروڈکٹ کو دنیا بھر میں لوگوں کو بیچے۔ اور جب وہ اپنی پروڈکٹ کو دنیا بھر کے لوگوں کو، دنیا بھر کی مارکیٹ کے اندر لے کے جاتا ہے، اسے کہتے ہیں انٹرنیشنل ٹریڈ۔ جیسے کہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ میں آپ کے لیے جو لے کر آؤں گا، اس کا نام بیلنس آف ٹریڈ ہے۔ تو بیلنس آف ٹریڈ کو سمجھنے سے پہلے آپ ان دو پوائنٹس کو سمجھ لیں کہ لوکل ٹریڈ کیا ہوتی ہے اور انٹرنیشنل ٹریڈ کیا ہوتی ہے۔ یہ ٹاپک بیسکلی پرٹین کرتا ہے آپ کے میکرو اکنامکس کے سیکشن کے ساتھ۔ میکرو اکنامکس کے اندر یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں جس میں گورنمنٹ کی پالیسیز اور گورنمنٹ لیول تک کے ہم جو باتیں کرتے ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں، جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے اور آج 2019 تک اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ چینجنگ آتی جا رہی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج کوئی بھی ملک چاہے جتنا بھی ڈیولپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ چائنا ہو، امریکہ ہو، رشیا ہو، جاپان ہو، چاہے کوئی بھی ملک آپ دنیا کا اٹھا کے دیکھ لیں، جتنا بھی ڈیولپ ہی کیوں نہ ہو، وہ سب کچھ، ساری پروڈکٹ اپنے ملک میں خود تیار نہیں کر سکتا۔ جب سے دنیا گلوبل ولیج بنی ہے، سب لوگ آپس میں، سب ملک آپس میں جڑ چکے ہیں۔ ہر ملک اپنی خواہش کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ دوسری ملک سے منگواتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ انٹرنیشنل ٹریڈ اٹھا کے دیکھیں، انٹرنیشنل اکانومی اٹھا کے دیکھ لیں، تو کوئی بھی ملک ایسا آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ ساری کی ساری پروڈکٹ، سروسز وہ اپنے ملک میں تیار کرے اور اپنے ملک میں کنزیوم کرے۔ آپ چائنا کو دیکھ لیں، آپ انڈیا دیکھ لیں، پاکستان دیکھ لیں، رشیا، جاپان، جرمنی، اٹلی، فرانس، چاہے کوئی بھی ملک اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو نظر آئے گا کہ وہ کچھ نہ کچھ ایکسپورٹ کرتے ہیں اور کچھ نہ کچھ امپورٹ لازمی کرتے ہیں۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان بہت بڑی تعداد میں ویجیٹیبلز، یعنی کہ ایگریکلچر سیکٹر، فروٹ کے اندر دیکھ لیں، آپ ٹیکسٹائل سیکٹر دیکھ لیں، آپ فشنگ کا ایریا دیکھ لیں، بہت سے ایسے ایریاز ہیں جو پاکستان اپنی پروڈکٹ کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں سیل آؤٹ کرتا ہے، یعنی کہ ایکسپورٹ کرتا ہے۔ اور بہت بڑی تعداد میں پاکستان امپورٹ بھی کرتا ہے۔ امپورٹ کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان بہت بڑی تعداد میں مشینری امپورٹ کرتا ہے، کیمیکل امپورٹ کرتا ہے اور بہت ساری اکوپمنٹ اور ٹیکنالوجی کو امپورٹ کرتا ہے۔ اگر آپ سعودی عرب کی بات کریں تو سعودی عرب جو ہے بہت زیادہ جو آئل ہے وہ ایکسپورٹ کرتا ہے اور پاکستان آئل امپورٹ کرتا ہے۔ پاکستان کی اگر بات کریں تو پاکستان اپنے ویجیٹیبلز اور اپنے ایگریکلچر سے چیزوں کو ایکسپورٹ کرتا ہے، تو سعودی عربیہ اس کو امپورٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ پوری دنیا کا نقشہ اٹھا کے دیکھیں، پوری دنیا کی اکانومی اٹھا کے دیکھیں تو کوئی نہ کوئی ملک
کچھ نہ کچھ ایکسپورٹ اور کچھ نہ کچھ امپورٹ کر رہا ہوگا. اگر ہم پاکستان کی ایکسپورٹ دیکھیں انگلینڈ کے مقابلے میں یا امریکہ کے مقابلے میں, تو پاکستان ان کو ایگریکلچر اور ٹیکسٹائل کے پروڈکٹ سیل کرتا ہے, اور ان سے ٹیکنالوجی یعنی کہ آپ ان سے اسلحہ لیتے ہیں, اس کے علاوہ آپ ان سے مشینری لیتے ہیں, بہت سارے اکوپمنٹ آپ ان سے لے رہے ہوتے ہیں. تو بیلنس آف ٹریڈ جو ٹاپک آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں, یہاں پہ اس کا جو بیسکلی تعلق ہے, بیلنس آف ٹریڈ کے اندر جو چیزوں کو ہم ڈسکس کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پروڈکٹ فزیکلی ایگزسٹ کرے, یعنی کہ جس کو آپ چھو سکتے ہو, یعنی کہ کوئی بھی سامان ہے جو آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں اور جو بھی آپ امپورٹ کرتے ہیں, اسے بیلنس آف ٹریڈ کہتے ہیں. بیلنس آف ٹریڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایکسپورٹ اور آپ کی امپورٹ کا جو آپس میں موازنہ کیا جاتا ہے, ان کا جو کمپیریزن کیا جاتا ہے, اسے کہتے ہیں بیلنس آف ٹریڈ. بیلنس آف ٹریڈ اچھا کب ہوتا ہے اور برا کب ہوتا ہے؟ بیلنس آف ٹریڈ جیسے ہی کسی ملک کی ایکسپورٹ زیادہ ہوگی, یعنی ایکسپورٹ سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک ملک اپنے ملک میں اشیاء کو تیار کرے, اب چاہے وہ ایگریکلچر ہو, انڈسٹریز کی جو پروڈکٹ ہے یا کوئی بھی سروسز ہے, وہ ایک ملک میں تیار کرے اور دوسرے ملک کو بھیج دیں. یعنی کہ پاکستان اپنے ملک میں کوئی چیزیں تیار کرتا ہے اور پاکستان اپنے ملک سے اشیاء کو تیار کرنے کے بعد افریقہ کے کچھ ممالک کو بھیجتا ہے. اور اس کی اگینسٹ اگر ہم دیکھیں پاکستان دنیا بھر سے کیا کیا چیزیں امپورٹ کرتا ہے, اگر پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہو رہی ہے وہ امپورٹ کے مقابلے میں زیادہ ہے, تو اسے کہیں گے فیوریبل بیلنس آف ٹریڈ. فیوریبل کا مطلب یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر اگر ہم اس کو ان کیلکولیشن کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کریں, تو وہ یہ ہے, پاکستان اگر 1000 روپے کی کوئی پروڈکٹ دنیا بھر میں سیل کرتا ہے اور اس کے اگینسٹ پاکستان دنیا بھر سے 900 روپے کی اگر کوئی پروڈکٹ امپورٹ کرتا ہے, تو 100 روپے کا پاکستان کی جو بیلنس آف ٹریڈ ہے وہ پازیٹیو ہو جائے گا. یعنی کہ 1000 روپے کی ہم نے چیز سیل کی اور 900 روپے کی چیز ہم نے پرچیز کی, تو 100 روپے کا اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہاں پہ فائدہ ہو رہا ہے. فائدہ ان ٹرم آف ہمارے بیلنس آف ٹریڈ کے اندر. بیلنس آف ٹریڈ ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ آپ جو چیز ایکسپورٹ کرتے ہیں اور جو چیز امپورٹ کرتے ہیں, اس کا آپس میں بیسکلی کمپیریزن دیتے ہیں. اگر آپ کی ایکسپورٹ زیادہ ہے اور امپورٹ کم ہے, تو اسے کہیں گے فیوریبل بیلنس آف ٹریڈ. اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں کہ آپ دنیا بھر سے جو چیزیں امپورٹ کرتے ہیں, یعنی کہ جو منگواتے ہیں وہ زیادہ ہیں اور اس کے اگینسٹ آپ کی ایکسپورٹ کم ہے, جس طرح اس وقت اگر ہم بات کریں پاکستان کی امپورٹ دنیا میں زیادہ ہو رہی ہے, یعنی کہ پاکستان اپنی پروڈکٹ کو بیچتا کم ہے, خریدتا زیادہ ہے. ہم دنیا بھر سے آئل منگواتے ہیں, ہماری جو بیسک امپورٹ ہے وہ آئل ہے, ہماری اکوپمنٹس ہیں, مشینری ہے, ٹیکنالوجی ہے, ہم بہت ساری میڈیسنس دنیا بھر سے امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کے اگینسٹ ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ چاہے زیادہ ہے, لیکن ہم جو چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں وہ سستی بیچ رہے ہوتے ہیں, یعنی ہلکی کوالٹی کی چیزیں یا وہ چیزیں جو مارکیٹ میں سستی بک رہی ہیں. اگر ہم مشینری منگواتے ہیں تو ہم یہاں سے فروٹ ویجیٹیبلس بیچ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کمپیریزن کریں تو مشینری مہنگی آتی ہے اور وہ ہمارے ویجیٹیبلس یا ہمارے فروٹس سستے بک رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ اسے کہیں گے ڈیفیسٹ بیلنس آف ٹریڈ. ڈیفیسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی امپورٹ زیادہ ہو جائے, فار ایگزامپل آپ 10,000 روپے کی پروڈکٹ مارکیٹ سے منگواتے ہیں, انٹرنیشنل مارکیٹ سے, اور آپ ان کو بیچتے ہیں 10,000 کے بجائے 8,000 روپے کے, تو 2,000 روپے کا بیلنس آف ٹریڈ ڈیفیسٹ کہلائے گا. اسے کہتے ہیں انفیوریبل. تو بیلنس آف ٹریڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی پروڈکٹ فزیکل اویلیبل ہو. بیلنس آف پیمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ملک ریسٹ آف دی ورلڈ کے ساتھ, یعنی کہ دوسرے ممالک کے ساتھ کس طرح کی ٹرانزیکشنز کر رہا ہے, اس کے سارا حساب کتاب بیلنس آف پیمنٹ کہلاتا ہے. بیلنس آف پیمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک ملک دوسرے ملک کو کوئی بھی پروڈکٹ یا کوئی بھی سروسز فراہم کرتا ہے, اس کے اگینسٹ وہ کتنی سروسز اور گڈس ریسیو کر رہا ہوتا ہے. بیلنس آف ٹریڈ اور بیلنس آف پیمنٹ کے اندر تھوڑا سا فرق یاد رکھیے گا, وہ یہ ہے کہ بیلنس آف ٹریڈ کے اندر کوئی بھی پروڈکٹ فزیکل اویلیبل ہوتی ہے. بیلنس آف پیمنٹ کے اندر ضروری نہیں ہے کہ وہ پروڈکٹ فزیکلی اویلیبل ہو, یعنی کہ ایگزسٹ کر رہی ہو. وہ بہت ساری فائنینشیل ٹرانزیکشن بھی ہو سکتی ہیں, بہت ساری ایسے لین دین ہو سکتے ہیں جو کہ آپ اس کو دیکھ نہ سکتے ہوں, لیکن وہ دو ممالک کے درمیان آپس میں لین دین ہو. مثال کے طور پہ پاکستان اگر دوسرے ممالک سے کوئی بھی پیسے لیتا ہے ان ٹرم آف لون, آپ دیکھیں IMF سے قرضہ لیتا ہے, ورلڈ بینک سے لیتا ہے, تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو ممالک یا پاکستان کے دوسرے لوگوں کے ساتھ کس طرح کی فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں. تو بیلنس آف پیمنٹ کا بیسکلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ملک ریسٹ آف دی ورلڈ کے ساتھ کس طرح کی ٹرانزیکشنز کر رہا ہے. بیسکلی یہ دو ممالک یا دو سے زیادہ ممالک کے درمیان آپس میں
جو لین دین ہو رہا ہوتا ہے اس کا سارا حساب کتاب جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں بیلنس آف پیمنٹ. بیلنس آف پیمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو ٹاپ 10 کنٹریز اگر آپ دیکھیں بیلنس آف پیمنٹ کے حوالے سے تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو اس وقت دنیا میں سب سے اچھا بیلنس آف ٹریڈ اور بیلنس آف پیمنٹ جن ممالک کا ہے اس میں سب سے سر فہرست جرمنی نظر آئے گا. آپ کو پہلے نمبر پہ جرمنی نظر آئے گا, سیکنڈ پہ چائنا, تھرڈ پہ جاپان, اس کے علاوہ کوریا نظر آئے گا, آپ کو رشیا نظر آئے گا, آپ کو بہت سارے ایسے ممالک نظر آئیں گے جو کہ ڈیولپ کنٹریز ہیں اور ان کا بیلنس آف پیمنٹ بہت اچھا ہے. بیلنس آف پیمنٹ سے مراد پھر دوبارہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ یہی ہے کہ آپ کی ایکسپورٹ زیادہ ہو اور امپورٹ کم ہو, یعنی کہ آپ جو چیزیں دنیا کو بیچ رہے ہیں وہ زیادہ ویلیو کی ہے اور اس کے اگینسٹ آپ جو منگواتے ہیں وہ سستی چیزیں یا کم ویلیو کی پروڈکٹ منگاتے ہیں. اس کے اگینسٹ اگر آپ دیکھیں دنیا کے جو سب سے بری بیلنس آف پیمنٹ جن ممالک کی ہے اس میں سر فہرست آپ کو جو 2 ملک نظر آئیں گے آپ حیران رہ جائیں گے کہ ان کی بیلنس آف پیمنٹ کتنی بری ہے. پہلے نمبر پہ جس ملک کی بیلنس آف پیمنٹ 2017 کی کلوزنگ کے مطابق سب سے بری جو بیلنس آف پیمنٹ ہے وہ امریکہ کی ہے. امریکہ نے دنیا بھر سے امپورٹ زیادہ کی ہے اور ایکسپورٹ کم کی ہے. سیکنڈ نمبر پہ آپ کو انگلینڈ نظر آئے گا یعنی کہ یونائٹڈ کنگڈم. تھرڈ نمبر پہ آپ کو انڈیا یعنی کہ بھارت نظر آئے گا. اس کے علاوہ اور بہت سارے ممالک آپ کو بیلنس آف پیمنٹ کے اندر نیگیٹو نظر آئیں گے. اس میں آپ کو ٹرکی نظر آئے گا, اس میں آپ کو برازیل نظر آئے گا, اس میں آپ کو افریقہ نظر آئے گا اور 14ویں نمبر پہ یعنی کہ 14th نمبر کے اوپر پاکستان بھی آپ کو نظر آئے گا. آپ اکثر ہمارے اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس چیز کو ڈسکس کر رہا ہوتا ہے اور اپنی کوارٹرلی, سیمی اینولی اور اینولی رپورٹس کے اندر گاہے بگائے لوگوں کو اور ملک میں رہنے والے سارے باشندوں کو آگاہ کر رہا ہوتا ہے کہ پاکستان کی بیلنس آف پیمنٹ کتنی نیگیٹو اور کتنی ڈیفیسٹ ہے. اگر آپ پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو پاکستان کافی عرصے سے یعنی کہ تقریباً 10 سے 20 سال سے پاکستان کی جو بیلنس آف پیمنٹ ہے وہ نیگیٹو چل رہی ہے. اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان بہت بڑی تعداد میں امپورٹ کرتا ہے اور بہت کم مقدار میں ایکسپورٹ کرتا ہے. پاکستان کی جو میجر امپورٹ ہیں جس کی وجہ سے آپ کی بیلنس آف پیمنٹ ڈسٹرب ہوتی ہے وہ سب سے بڑی چیز وہ آپ کے آئل نظر آتا ہے. آئل پاکستان جو اپنے پیٹرولیم پروڈکٹ امپورٹ کر رہا ہے سعودی عربیہ سے یا مڈل ایسٹ سے, سب سے بڑی پیمنٹ پاکستان کو وہاں کرنی پڑتی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی جو بیلنس آف پیمنٹ ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے.